بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ارشاد باری تعالی ہے بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین. اس آیت کریمہ میں جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارے وہ مال جو تم جمع کرتے ہو اور تمہاری وہ تجارت جس کے تمہیں نقصان کا ڈر رہتا ہے، اور وہ گھر جو تمہیں بہت ہی پسند ہیں، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ پسند ہیں تو انتظار کرو. فتربصوا، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرما دے. واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے. تو یہاں اس آیت میں جو واضح طور پہ فرمایا دیا گیا کہ اگر یہ ہمارے سارے خاندانی رشتے، ہمارا یہ مال و دولت، ہماری یہ تجارت، ہمارے یہ گھر، یہ سب چیزیں ہمیں زیادہ پسند ہیں، زیادہ چاہیے، زیادہ ہمیں اس سے محبت ہے، اللہ سے بڑھ کر، اللہ کے رسول سے بڑھ کر، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ کر، تو پھر انتظار کرو. دھمکی ہے فتربصوا، پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرما دے. تو بات ہو رہی ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی. تو ایسا کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا جس کو اللہ سے محبت نہ ہو یا اللہ کے رسول سے محبت نہ ہو. یہ مسلمانوں کا اعزاز ہے، مسلمانوں کی انفرادیت ہے، مسلمانوں کی خصوصیت ہے، امت اسلامیہ کا شعار ہے کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اور یہ محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنے اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، سب سے زیادہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. یہی تو ہمارا ایک شعار ہے، یہی تو ہماری خصوصیت ہے، یہی تو چیز ہے. تو اسی لیے اسی آیت کی روشنی میں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے کہ انہ اولا بالمؤمن من احد من الناس، کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر سب سے زیادہ جن کا حق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے محبت کرنا. اور آپ نے یہی فرمایا کہ ما من مؤمن الا وانا اولی الناس به فی الدنیا والآخرہ، اقرؤوا ان شئتم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مومن بالکل نفی کر دی، کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ میں دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ حقدار ہوں کہ مجھ سے محبت کی جائے. میں زیادہ حقدار ہوں. کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ نہیں فلاں زیادہ حقدار ہے، نہیں، صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی محبت کرو.
اور اسی لیے آپ نے خود یہی فرمایا کہ انا اولا بکل مؤمن من نفسہ، کہ ہر مومن کی جان سے بڑھ کر میں زیادہ حقدار ہوں کہ مجھ سے محبت کی جائے۔ تو یہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول، اور یہی وہ چیز ہے کہ ہماری یہ محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے، ماں باپ سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر، اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا، اس کا ایمان ہی نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہے جب تک کہ میں اس کے ہاں اس کے والدین سے بڑھ کر، اس کی اولاد سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں۔ آپ کی محبت ہر چیز کی پر فوقیت رکھتی ہے، سب سے بڑھ کر، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر آپ سے محبت ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ عبداللہ ابن ہشام فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، کہ آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے، سوائے میری جان کے ہر چیز سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ جب تک کہ میں تمہاری جان سے بڑھ کر تمہارا محبوب نہ بن جاؤں اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اب آپ میری جان سے بڑھ کر مجھے محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ الآن یا عمر، عمر اب بات بنی۔ یہ ہے وہ بات کہ سب سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر محبت ہو، تو وہ ہے محبت، حقیقی محبت ہے جو ایمان کی علامت ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ جان لیجئے کہ یہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اگر یہ صرف زبانی ہو، کلامی ہو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا منافقت ہے کہ ہم زبان سے تو کہتے رہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کو تیار نہ ہو، تو یہ چیز انتہائی غلط ہے۔ محبت وہی ہے کہ جس کے لیے آدمی اپنی جان بھی قربان کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اپنے گھر قربان کیے، اپنا وطن قربان کیا، اپنی ہر چیز قربان کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، تو یہ ہوتی ہے وہ محبت۔ اور پھر یہی محبت آپ کو ایمان کی حلاوت دیتی ہے، ایمان کا مٹھاس دیتی ہے، ایمان صحیح معنی میں آپ کے دل میں جاگزی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ تین باتیں ایسی ہیں اگر وہ کسی کے ہاں ہیں تو اس کو ایمان کی حلاوت مل جائے گی، ایمان کا مٹھاس ملے گا، ایمان کی لذت ملے گی، واقعی وہ ایمان کی لذت محسوس کرے گا اپنے دل میں اگر یہ تین باتیں اس کے اندر پائی جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول ہر چیز سے بڑھ کر اس کے ہاں محبوب بن جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز پر فوقیت رکھتی ہو، ہر چیز پر حاوی ہو، تو یہ ایمان کی لذت دیتی ہے۔ دوسری بات وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی اور چیز کے لیے نہیں، دوستی یاری کے لیے نہیں، پیسے اور دولت کے لیے نہیں، اس کی خوبصورتی کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ اگر ایک شخص اللہ کے دین پر چلنے والا ہے اس سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ جو اللہ کے دین پر نہیں چلتا، ہر وقت جھوٹ بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، اس سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟
وہ تو شیطان کا ساتھی ہے، آپ اس سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور پھر وہ کفر میں واپس لوٹنے کو اسی طرح برا سمجھتا ہو، اتنی نفرت ہو جیسے کہ وہ اس بات سے نفرت کرتا ہے کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے۔ تو یہ تین باتیں ہیں، اللہ اور رسول سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر، انسانوں سے محبت تو اللہ کے لیے، اور کفر سے نفرت جیسے کہ آگ سے نفرت ہے، آگ سے ڈر ہے، اس طرح کفر سے نفرت، کافروں سے نفرت، کافروں سے محبت نہیں، نفرت، یہ ہے ایمان کا حصہ۔ اور پھر اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی۔ یہی محبت کا نتیجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم مستحق ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمانوں کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے اللہ کے ہاں، اور ہم سب جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کے بارے میں سوال ہے۔ قال وما اعددت للساعہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قیامت کو جو پوچھ رہے ہو، قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے تم نے؟ کچھ تیاری بھی ہے یا نہیں ہے؟ قیامت آ گئی تو کیا کرو گے؟ تم نے کیا تیاری کی ہے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قال حب اللہ ورسولہ، میری تو ایک ہی تیاری ہے، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت۔ کیسی شاندار چیز ہے یہ محبت، جو حقیقی محبت تھی، ہماری طرح کی نہیں، صرف باتیں بنانے کے لیے، صرف جلسے جلوس کرنے کے لیے، صرف سیمینار اور کانفرنس کرنے کے لیے۔ یہ محبت تھی جو حقیقی محبت تھی۔ تو فرمائیں کہ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بشارت دے دی۔ کتنی زبردست بشارت ہے، ان کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے، محبت کرنے والوں کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرو گے تم اس کے ساتھ ہوگے۔ یہ ہے محبت کا نتیجہ، یہ ہے وہ شفاعت کہ جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اگر تمہیں کسی بھی ہیرو یا ہیروئن سے محبت ہے اس کے ساتھ جاؤ گے، کسی بھی کرکٹ کے کھلاڑی سے محبت ہے اس کے ساتھ جاؤ گے، لیکن جو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، ان کے جھنڈے تلے ہوں گے، ان کی شفاعت کے مستحق بن جائیں گے۔ تو یہ ہے ہماری محبت، خالص اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ہونی چاہیے، دنیا والوں کے لیے نہیں، دنیا داروں کے لیے نہیں، دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کے لیے نہیں، دنیا کی پوجا کرنے والوں کے لیے نہیں۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور میں یہی امید رکھتا ہوں کہ میں بھی ان کے ساتھ ہو جاؤں، چاہے میرے عمل نہ ہوں، لیکن میں یہی امید رکھتا ہوں کہ میرا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، میں بھی انہی کے ساتھ رہوں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بھی بشارت دے دی ہے، ہم جو بعد میں آ رہے ہیں، آج ہم 15ویں صدی ہجری میں ہیں، تو ہمارے لیے بھی آپ نے فرما دیا ہے کہ من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالہ۔ تو فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ کون ہیں؟ کون ہیں جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں؟ وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے۔ صحابہ کرام تو ظاہر ہے کہ ان کا معاملہ ہی کچھ اور تھا، ان کے بعد قیامت تک کے آنے والوں کے لیے فرما دیا کہ ان میں سے کوئی چاہے گا کہ وہ اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دے اور رسول اللہ کو دیکھ سکے، رسول اللہ کی زیارت ہو جائے، آپ کو دیکھ سکے اپنی آنکھوں سے، اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنی، اس کے لیے بھی تیار، اپنے اہل و عیال بھی قربان کرنے، اس کے لیے بھی تیار، اپنا مال قربان کرنا، اس کے لیے بھی تیار۔
تو یہ ہے فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے فرمایا دیا جن کی محبت سچی ہوتی ہے، اور پھر وہی محبت جو کہ ایک عبادت ہے، ایک عبادت ہے ہمارے لیے، صرف زبانی کلامی بات نہیں ہے، ہمارے جہاں ایمان کا حصہ ہے وہ ہمارے لیے عبادت بھی ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ کہ ہم یہ عبادت میں اللہ کے لیے مخلص ہوں، اخلاص پوری طرح اللہ کے لیے، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی تصنع اور بناوٹ نہیں، صرف اللہ کے لیے جو بھی عمل کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اس لیے کہ اخلاص پایا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح اتباع ہے، اطاعت ہے۔ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی میں یہ جو چیزیں آ گئیں، اللہ کی وحدانیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ تو رسالت کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اللہ نے جو ان کو دیا ہے، جو ان پر قرآن نازل کیا ہے، جو ان کو احکام دیے ہیں، سب ہم مانتے ہیں۔ ہم نے اس کی اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، مخالفت نہیں کرنی، ورنہ ہم نافرمانوں میں لکھ دیے جائیں گے۔ تو اسی لیے پھر ہمیں یہی کہا گیا کہ ہم پھر پوری طرح اس کی اتباع کریں، اطاعت کریں، جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے وہی ہم نے کرنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا، اپنی طرف سے نہیں کچھ نکال لینا، نہیں، وہی جو کچھ رسول اللہ نے کہا ہے، جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے وہی ہم نے کرنا ہے۔ اور پھر اس محبت کا ایک نتیجہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کا دفاع کرنا، وہ دفاع کریں گے تبھی تو محبت سچی ہوگی۔ کتنے ہی یہ بدبخت ہمارے دشمن، چاہے وہ یورپ میں ہیں ہوں یا انڈیا میں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، ہم سب کا فرض ہے، ہم مسلمانوں کا، پوری امت کا فرض ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے۔ تو یہی دفاع کرنا یہ ہم پر لازم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ محبت سچی ہے تو یہ پھر دفاع کرنا بھی لازم ہے۔ اسی لیے یہ فرمائیں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ تو یہ اللہ کی مدد، رسول اللہ کی مدد، یہ سارا ہمارا کام ہے کہ اس دین کی مدد کرنی ہے، اس دین کا جھنڈا بلند کرنا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں جب تک کہ واضح نہ ہو اس وقت تک ہم محبت کا دعویٰ صحیح طور پر نہیں کر سکتے۔ محبت کا دعویٰ وہی سچا ہوگا کہ ہمارے دل میں یہ بے چینی ہو، یہ پریشانی ہو کہ یہ دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کس طرح یہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، کس طرح یہ گند اچھال رہے ہیں اور ہم ایسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہی چیز ہے، ایک مسلمان بے چین ہو جاتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہی دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی ناموس، بلکہ ہر نبی کی عزت اور ناموس ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی بھی نبی ہو، کوئی بھی رسول ہو، کسی کے خلاف بھی کوئی بات ہو، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی تو ہمارا خصوصیت ہے۔ وہ لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے کہ فلاں کو مانیں گے فلاں کو نہیں مانیں گے، نہیں، سب کو مانتے ہیں۔ اسی لیے کسی بھی نبی کی توہین، کسی بھی نبی کے خلاف کوئی بھی سب و شتم، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم ان کا دفاع کریں، ہمارا ان کا دفاع کرنا ہمارے لیے لازمی ہو جائے گا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ کریں۔ تو اور خاص طور پہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دفاع، آپ کی ناموس رسالت کی حفاظت، یہ اس امت کا فرض ہے۔ قرآن نے یہی کہا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ
واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان پر، ان کی حمایت کی، ان کی مدد کی، اور اس نور کو جو ان پر اترا تھا اس کی اتباع کی، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ بشارت دے دی گئی کہ جو اپنے نبی پر ایمان لاتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، مدد سے مراد یہی کہ وہی ان کا دفاع کرتے ہیں، تو یہی کامیاب لوگ ہیں، ان کی کامیابی کی ضمانت دے دی گئی۔ اب آئیے دیکھ لیجئے صحابہ کرام نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور دفاع کیا، جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ ہجرت کی رات آپ کے بستر پر آرام کریں گے، جبکہ یہ کافر آپ کی جان کے درپے تھے، انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا پورا منصوبہ بنایا ہوا تھا، لیکن یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری تھی، آپ کی شجاعت، کہ آپ کو کوئی فکر نہیں تھی، کوئی پرواہ نہیں تھی، اس لیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ہیں۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ غزوہ بدر میں دیکھیے کہ دو انصاری بچے نوجوان، تو عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں غزوہ بدر میں میدان میں کھڑا تھا کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا، تو کہنے لگا کہ آپ اے چچا جان، آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کو جانتے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا میں جانتا ہوں۔ تو تمہیں کیا چاہیے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ کیا کہتا ہے نوجوان کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، مجھے پتہ چل جائے تو میں اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اس کا خون نہ بہا ہو۔ یہ ہے ایک نوجوان کی خجالت، یہ ہے وہ اللہ کا خوبصورت بندہ کہ کس طرح اس نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ آج میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور پھر دیکھتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ نوجوان، یہ کتنا بڑا جذبہ ہے اس کا۔ تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں کہ ایک ابو جہل نظر آیا، میں نے کہا کہ دیکھو وہ ہے ابو جہل۔ تو ایک اور نوجوان بھی، دونوں نوجوان بالکل تیر کی طرح جھپٹتے ہیں اس کے اوپر اور اپنی تلواروں سے اس کو ختم کر دیتے ہیں، اتنا زخمی کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل زخموں سے چور ہو کے گر پڑتا ہے۔ تو یہ ہے، دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت، اور ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا ان نوجوانوں سے کہ وہ شخص زندہ رہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ غزوہ احد میں دیکھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کی جنگ جاری تھی، تو انہی میں سیدنا ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ ایک تیر آپ تک نہ پہنچ سکے، انہوں نے اپنے آپ کو ڈھال بنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں تک کہ اتنے تیر لگے کہ ان کی پیٹھ لہو لہان ہو گئی، صرف اسی لیے کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو یہ ہیں وہ، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری پیٹھ کو ابھی کوئی جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، تم نے تو اتنا اونچا مقام پا لیا ہے۔ اسی طرح زید ابن دثنہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی، اور ان کے ساتھ دوسرے خبیب ابن عدی، یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جن کو مشرکوں نے قید کر لیا اور ان کو سولی پہ چڑھانا تھا، ان کو قتل کرنا تھا، اپنے جو ان کے بندے مارے گئے تھے ان کے بدلے میں۔ تو اسی میں پھر زید ابن دثنہ کو جب لائے ہیں لیکن تاکہ ان کو قتل کر دیں، تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ اے زید، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور ان کی گردن مار دی جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں، واللہ ما احب ان محمدا الان فی مکانہ،
اللہ کی قسم میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں ان کو اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ یہاں پر آئیں؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہے وہ چیز جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دلوں میں موجزن تھی، یہ وہ محبت تھی، یہ وہ دفاع تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا شخص، نابینا صحابی، اور اس کی ایک لونڈی تھی، مسلمان نہیں تھی شاید، اسی لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا کرتی تھی۔ وہ اس کو کہتے رہتے تھے، ڈانٹتے تھے، لیکن نہیں مانتی تھی۔ ایک دن ایک رات اس نے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی بری بات کہی تو ان سے برداشت نہیں ہوا۔ انہوں نے ایک نیزہ جیسا لیا اور اس کے پیٹ پہ رکھ کے اتنی زور سے دبایا کہ اس کی کمر تک اس کو ختم کر دیا۔ اور جب صبح کو اس کی اطلاع پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے، کس نے اس کو مارا ہے؟ تو وہ صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ میں نے مارا ہے، اس لیے کہ یہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، اس نے مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ حالانکہ میرے دو بہت ہی پیارے پیارے بچے ہیں، اس سے مجھے اس سے محبت تھی، لیکن مجھے یہ برداشت نہیں تھا کہ وہ آپ کی شان میں گستاخی کرے، آپ کو کوئی ایسے الفاظ کہے جو کہنے نہیں چاہیے، اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ تو آپ نے کیا کہا کہ جاؤ، تمہیں معاف کر دیا۔ تو یہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے اس بارے میں۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسے شخص کو دیکھیں تو فوراً اس پر پل پڑیں، مار دیں، ختم کر دیں، نہیں۔ عدالتیں ہیں، ایک مسلمان ملک ہے، اس کی عدالتیں ہیں، قانون ہے، تو ایسا کوئی بھی شخص ہو تو اس کو عدالت کے سپرد کرنا چاہیے، جیسے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ کر آپ نے فیصلہ کیا اس کے بارے میں۔ تو یہ ہے وہ اصل چیز۔ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کہ ہر جان اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک اہمیت ہے۔ اسی لیے یہ کسی کو حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اس لیے مار دے کہ اس نے کوئی گالی دی، نہیں، اس کو پکڑ کے سیدھا آپ عدالت کے سامنے، عدالت کے کٹہرے میں لے کر جائیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی مواقع اس کے بعد بھی، یہ تو صحابہ کرام کا دور ہے، اس کے بعد بھی جیسے بھی ایسا موقع آیا، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، یہ وہ بطل جلیل جس نے بیت المقدس کو فتح کیا، اس کو جب معلوم ہوا کہ ان کا ایک صلیبی عیسائی بادشاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اگر وہ میرے قبضے میں آ گیا تو میں چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ اور پھر یہی ہوا، حطین کے معرکے میں وہ بھی پکڑا گیا، وہ عیسائی بادشاہ بھی پکڑا گیا، دوسرے لوگ بھی پکڑے گئے۔ انہوں نے دوسروں کو تو معاف کر دیا، اس کو کہا میں تجھے معاف نہیں کروں گا، تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، تو تجھے تو میں معاف نہیں کروں گا میں۔ اور پھر اس کو انہوں نے اس کی گردن اڑا دی۔ تو یہ ہے وہ بعد میں آنے والوں نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس طرح کا گستاخ اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ اس کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ لیکن ایک مسلمان ملک میں تو یہی ہے کہ ہم اس کو عدالت کے سپرد کریں۔ لیکن ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، تو کیسے کریں گے؟ مذمت کریں گے؟ صرف مذمتی قراردادیں پاس کر دیں گے؟ سفیر کو بنا کے اس کو ایک لیٹر تھما دیں گے؟ نہیں، اس سے بڑھ کر کچھ کرنا ہوگا۔ ان دشمنوں کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، چاہے وہ یورپ کے دشمن ہوں، چاہے انڈیا کے، ہندوستان کے دشمن ہوں۔ ہم لوگ جو پاکستان میں ہیں، ہمیں تو ہندوستان سے بڑی محبت ہے، صرف مبالغہ نہیں کر رہا، حقیقت ہے۔ ہمیں ان کی فلمیں بہت پسند ہیں، ان کے ہیرو ہیروئنیں بہت پسند ہیں، ان کے کھانے بڑے شوق سے ہم کھاتے ہیں، ان کا فیشن ہمیں اچھا لگتا ہے، ان کے طور طریقے اچھے لگتے ہیں، ہر چیز کو اپنا لیتے ہیں ہم، اس لیے کہ انڈیا سے آئی ہے۔ نہیں میرے بھائی، نہیں، یہی تو ہماری غلطی ہے کہ ہم ہر چیز میں
اس کی تقلید کرنا چاہتے ہیں، اس کی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھی ہیں، ہر بات میں اس کے ہر خاص طور پہ ہمارا فیشن، عورتیں تو دیوانی ہیں اس کی، مرد بھی پیچھے نہیں ہیں، وہ اسی طرح اس کے چوڑی دار پجامے پہن کے سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کہیں بنارس سے یا بمبئی سے آئے ہوئے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ اتنے بڑے دشمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے، اور ہم بڑھ چڑھ کے ان سے محبت کرنے والے، ان کی ہر چیز کو اپنانے والے۔ یہ ذرا سوچنا ہوگا ہمیں، غور کرنا ہوگا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ کم از کم یہی قربانی دے دیں کہ ہم اس کی ہر چیز کا بائیکاٹ کریں گے، ہر چیز کو چھوڑ دیں گے، ترک کر دیں گے، کوئی بھی چیز ہو اس کو آگ میں ڈال دیں گے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، ان کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والے، اور ہم ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، یہی ہمیں سوچنا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کی سیرت مبارکہ یہ ساری دنیا کو دکھانی ہوگی کہ یہ ہیں ہمارے نبی، یہ ہیں ان کی خصوصیات۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے جو رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ کیا تھی، ان کی شان کیا تھی، ان کی عظمت کیا تھی، یہ ہمیں بتانا ہوگا، سمجھانا ہوگا ان کو۔ نہیں کریں گے تو ہم مجرم ہوں گے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ساری دنیا کے سامنے پیش کریں، ساری دنیا کی زبانوں میں پیش کریں، جہاں سے بھی ہو سکے وہ پیش کریں، تبھی اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں گے، تبھی ہماری یہ محبت سچی محبت ہوگی، تبھی ہماری محبت ایمان کی علامت ہوگی، تبھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بن سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ سچی محبت نصیب فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرما دے، ان کی محبت سے ہم ان کے قریب ہو جائیں۔ یہ محبت مل جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ عباد الله، اختار الله لهذه الأمة أفضل رسله، واختار له من الأسماء ما يدل على الحمد والثناء، فسماه محمدا، فهو صلى الله عليه وسلم محمود عند الله، محمود عند ملائكته، محمود عند إخوانه المرسلين عليهم الصلاة والسلام، محمود عند أهل الأرض كله، وإن كفر به بعضهم لأن صفاته محمودة عند كل ذي عقل، وإن كابر وجحد فصدق عليه وصفه نفسه حين قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض
وأول شافع بيدي لواء الحمد، تحته آدم فمن دونه. أغاث الله تعالى به البشرية المتخبطة في ظلمات الشرك والجهل، فكشف به الظلمة وأذهب الغمة وأصلح الأمة، فهو الإمام المطلق في الهدى لأول بني آدم وآخرهم. هدى الله تعالى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وأرشد به من الغواية، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة. عرف الناس ربهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة، ولم يدع لأمته حاجة في هذا التعريف لا إلى من قبله ولا إلى من بعده، بل كفاهم وشفاهم وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. عرفهم الطريق الموصلة إلى ربهم ورضوانه ودار كرامته، ولم يدع صلى الله عليه وسلم حسنا إلا أمر به، ولا قبيحا إلا نهى عنه، وعرفهم حالهم بعد القدوم على ربهم أتم تعريف، فكشف الأمر وأوضحه، ولم يدع بابا من العلم النافع للعباد المقرب لهم إلى ربهم إلا فتحه، ولا مشكلا إلا بينه وشرحه، حتى هدى به القلوب من ضلالها، وشفى به من أسقامها، وأغاثها به من جهلها. فأي بشر أحق بأن يحب؟ جزاه الله عنا وعن أمته أجمعين أفضل الجزاء. محبته عليه الصلاة والسلام واجبة على كل مسلم، إذ هي من محبة الله. وكذب من زعم أنه يحب الله تعالى وهو لا يحب خليله وصفيه من العالمين محمدًا عليه الصلاة والسلام. إن محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قواعده، بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين، كما أن التصديق أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين. دل على ذلك نصوص من الكتاب والسنة، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالآية نص على أن محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن تقدم على كل محبوب مهما كان. وهذه المحبة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم كفى بها حظا وتنبيها، ولازمه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أي أحد من الناس مهما كان قربه منه ومحبته له، بل هو صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من نفسه التي يحبها أعظم المحبة ويقدمها على كل شيء، كما روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
وروى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. إن المحبة الكاملة للنبي صلى الله عليه وسلم التي ينجو بها العبد من العذاب ويستحق عليها النعيم يجب أن تتجاوز محبة المؤمن لنفسه وتتخطى محبته لوالديه وأهله وأولاده وأمواله. ففي شأن تقديم محبته صلى الله عليه وسلم جاء الخبر عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رزقنا الله حبه وحب من يحبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكته وثلث بكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم، اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم ارحمهم وأنت خير الراحمين. اللهم انصرهم وأنت خير الناصرين. اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.